ایران کو مکمل سرنڈر کرنا ہوگا، آیت اللہ خامنائی آسان ہدف معلوم ہے کہاں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ہرزہ سرائی کی کہ ایرانی سپریم لیڈر ایک آسان ہدف ہے لیکن وہاں محفوظ ہیں۔ ہم فی الحال انہیں ختم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ میزائل عام شہریوں یا امریکی فوجیوں پر داغے جائیں۔ ہمارا صبر ختم ہو رہا ہے۔ اس معاملے پر توجہ دینے کا شکریہ۔ اب ہمیں ایران کی فضاؤں پر مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ ایران کا اسرائیل کے خلاف آپریشن وعدہ صادق سوم جاری، اسرائیل پر حملوں کی 10ویں لہر کا آغاز، تل ابیب اور حیفا پر میزائلوں کی برسات۔ سرکاری ایرانی ٹی وی کے مطابق اسرائیل کے خلاف آپریشن کی 10ویں لہر شروع کر دی گئی۔ اس سے قبل پاسداران انقلاب نے تصدیق کی تھی کہ انہوں نے اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ امان اور تل ابیب میں واقع موساد کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی ذرائع کے مطابق یہ حملے اسرائیل کو جواب دینے کے سلسلے کا حصہ ہیں جو مسلسل شدت اختیار کر رہے ہیں۔ G7 اجلاس کا یک طرفہ اعلامیہ مسترد، G7 کے اسرائیلی جارحیت کی مذمت نہ کرنے پر بھی ایران کی شدید تنقید۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے ایکس پر پیغام میں لکھا، G7 کو ایران کے خلاف جارحیت پر اپنی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری نبھانی چاہیے اور سچ کو سچ کہنا چاہیے۔ اسرائیل کی جارحیت UN چارٹر اور عالمی قوانین کے خلاف ورزی ہے۔ ان حملوں میں سینکڑوں بے گناہ لوگ شہید ہوئے، اسپتالوں اور صحت کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ہم جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کر رہے ہیں، کیا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے؟ اور فتنہ ہندوستان کے مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آپریشن بنیان مرصوص میں پاکستانی عوام بالخصوص طلبہ و طالبات نے کلیدی کردار ادا کیا اور بھارتی اسٹریٹجک مفروضوں کو ہمیشہ کے لیے زمین بوس کر دیا۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے جناح یونیورسٹی برائے خواتین کراچی کی طالبات سے خطاب میں کہا، کوئی شک نہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، بلوچستان کے عوام پاکستان کے ساتھ مذہب، ثقافت اور روایات کے رشتوں میں بندھے ہیں۔ ایران اسرائیل جنگ میں ٹرمپ کا کردار، چینی صدر بھی میدان میں آ گئے، بڑا بیان دے دیا، کہا دنیا امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے۔ اگر امریکہ دنیا کا احترام کھو بیٹھا ہے تو وہی سبق سیکھے گا جو ہر زوال پذیر سلطنت نے دیر سے سیکھا۔ کہا دنیا کسی کے لیے نہیں رکتی، ہمیشہ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ ہر سلطنت نے خود کو ناگزیر سمجھا، ہر ایک کا سورج غروب ہوا، طاقت کمزور پڑ جاتی ہے، اثر و رسوخ بدل جاتا ہے۔ امریکہ اسرائیل ایران تنازع کو مزید ہوا دے رہا ہے، ٹرمپ جلتی پر تیل نہ ڈالیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ ٹرمپ کے تہران کو خالی کرنے کے بیان کے بعد سخت رد عمل۔ اسپین کے وزیر خارجہ ہوزے مینوئل نے بھی زور دیا، دونوں ملکوں کو حملوں کو روک کر مذاکرات کی میز پر واپس آنا چاہیے۔ پاکستان اور سعودی عرب سمیت 20 ملکوں کی اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، ایران کے دفاع کے بعد مشترکہ بیان جاری، ایٹمی تنصیبات پر حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی، سفارتکاری واحد حل قرار۔ ایران پر بھی جھوٹے دعووں کی بنیاد پر اسرائیلی حملہ، امریکہ اور اسرائیل کے عراق کی طرح ایران کو بھی تباہ کرنے کی سازش۔ امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر نے ٹرمپ اور نیتن یاہو کی سازش سے پردہ اٹھا دیا۔ تلسی گیبارڈ نے کہا کہ ٹرمپ نے دنیا میں امن پھیلانے کا ڈھونگ رچایا لیکن غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اسرائیل کو کھلی چھٹی دی۔ امریکی صدر کا تلسی گیبارڈ کا بیان ماننے سے انکار۔ صدر ٹرمپ کی سچویشن روم میں اہم بیٹھک، پینٹاگون نے خطے میں امریکی فوجیوں کی موجودگی مزید بڑھا دی، 2 جنگی بحری جہاز اور تھاد میزائل ڈیفنس سسٹم تعینات۔ ترجمان ایلیکس فائفر کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں امریکی فورسز محض دفاعی پوزیشن میں ہیں اور یہ پالیسی تبدیل نہیں ہوئی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم کا رابطہ، دونوں رہنماؤں میں خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال، ایران پر اسرائیلی جارحیت پر بھی گفتگو، دونوں نائب وزرائے اعظم کا خطے میں کشیدگی پر تشویش کا اظہار، علاقائی امن و استحکام کے لیے فوری اقدامات پر اتفاق۔ عراق اور ایران میں پھنسے پاکستانی زائرین اور طلبہ کی بحفاظت وطن واپسی، دفتر خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ فعال، زاہدان میڈیکل یونیورسٹی کے مزید 29 طلبہ تفتان پہنچ گئے، پاکستان واپس پہنچنے والے طلبہ کی تعداد 319 ہو گئی، پاکستان کا تہران سے سفارتخانہ اسٹاف کے اہل خانہ کو نکالنے کا فیصلہ، ذرائع وزارت خارجہ کے مطابق سفارتی عملے کے غیر ضروری ارکان کو بھی پاکستان واپس بلانے کا اعلان۔
ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी। PIA ने खुसूसी परवाजों का ऑपरेशन शुरू कर दिया। खुसूसी तैयारा मशहद से 150 पाकिस्तानियों को लेकर तुर्कमेनिस्तान के दारुल हुकूमत अश्क पहुंच गया। PIA का खुसूसी तैयारा मुसाफिरों को लेकर कल रात पाकिस्तान पहुंचेगा।